خدا کا علم علم ذاتی ہے، مصطفیٰ کا عطائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ سے کہا میرے محبوب کیا لائے ہو؟ کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، بدنی عبادت، مالی عبادت، مولا تیرے لیے ہے۔ خدا نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ نبی نے فوری کہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہمارے صالحین پر بھی، وہاں پر بھی امت کو نہیں بھولا، معراج کی رات میں بھی امت کو یاد رکھا۔ اور یہ امت نہ تو ولیوں کا مقام جانتی ہے، نہ تو بڑوں کا ادب جانتی ہے، نہ تو نبی کا مقام جانتی ہے۔ بس جسے جو سمجھ میں آیا وہ فتویٰ دینا۔ نبی رہ کر امت کو یاد کیا کہاں پر؟ جہاں پر کوئی نہیں تھے، صرف خدا اور رسول تھا۔ فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تحفہ عطا کیا۔ کون سا تحفہ دیا؟ نماز کا تحفہ دیا۔ نماز کا تحفہ زمین پر نہیں ملا بلکہ آسمانوں میں ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر اپنے محبوب کو اتنا قیمتی تحفہ دیا ہے۔ آج ہمارے پاس دنیا داری کے لیے 24 گھنٹے ہے، مگر 10 منٹ نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے تحفے کو قبول کرنے کے لیے جو تحفہ مصطفیٰ لائے ہیں اسے سنبھالنے کے لیے 10 وقت، 6 مہینے کے روزے اور 50 وقت کی نماز دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 6 مہینے کے روزے نہیں رہ سکتی، 50 وقت کی نمازیں ادا نہیں کر سکتی، جائیے کم کرائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، 9 مرتبہ گئے اپنی مرضی سے آئے، اپنی مرضی سے۔ دیکھو مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ 9 مرتبہ گئے، معاف ہو گئی، 5 مہینے کے روزے معاف ہو گئے۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہہ رہے ہوں گے، اور 1 مرتبہ جاتے تو یہ 5 بھی نہیں پڑھنا پڑتا، اچھا رہتا۔ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 مرتبہ اپنی امت کے لیے نمازیں کم کرانے کے لیے گئے، نمازیں کم کرائے مگر ثواب کم نہیں ہوا۔ رب کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لائے گا اس کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ تم اگر 5 کرو گے اللہ 0 لگا کر 50 بنا کر ثواب دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے احسان کر دیا، نہیں جو گزر گئے وہ احسان نہیں کر سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، کچھ نہیں لے سکتے، ویسا ہے تو تم 50 کرو ہم 5 پڑھتے۔ جو یہ کہتے ہیں نا نہیں جو چلے گئے انہوں کیا کر سکتے، تو 50 نمازیں ملے تھے، تم 50 پڑھو، 6 مہینے کے روزے رکھو۔ وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم نہیں کرا سکتے، کچھ بھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں دے سکتے نا، تم 50 ہی پڑھنا، ہم 5 پڑھیں گے کیونکہ ہم تو مانتے ہیں نبی زندہ ہے، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جواب دیتے ہیں درود و سلام کا، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ رات میں جگنا کا ہے، صحابہ جگے تھے کیا، ایسے جلسے کرے تھے کیا، ایسی صلاۃ التسبیح پڑھائے تھے کیا، ہم آپ کو قرآن میں بتاؤ، حدیث میں بتاؤ۔ ارے اہل سنت کے پاس ہزاروں جواب ہے، آپ
کچھ لوگ کہتے نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسجد حرام سے مسجد اقصی میں آ گئے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے پہلے آسمان پر گئے دوسرے آسمان پر گئے. کچھ لوگ کہتے نہیں سرکار گئے مگر اللہ سے ملاقات نہیں کرے. کوئی کہتے نہیں روحانی طور پر انہیں میرا جسمانی طور پر نہیں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اسی براق کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین فرشتوں کو لے کر ہاتھوں میں نورانی قندیل لے کر براق کو لے کر آتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پوتی کے گھر حضرت ام ہانی کے گھر آرام کروا رہے تھے. جبریل امین آ کر دیکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کروا رہے ہیں. سوچتے ہیں کیا کرو اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم محبوب سے ملنا چاہتے ہیں ملاقات کرو اور محبوب آرام کروا رہے ہیں. وہ مصطفیٰ جو ہر بات عبادت میں مشغول رہے عبادت میں مصروف رہے امت کی بخشش کی دعائیں کرنے والے لمبا لمبا سجدہ کرنے والے وہ قیام کرنے والے آج کی رات آرام فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو بتانا تھا بلاوا یہاں سے آیا ہے. میں ملنا چاہتا ہوں وہ موسیٰ تھے جو کوہ طور پر آ کر کہتے تھے یا اللہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو آواز آتی تھی لن ترانی اے موسیٰ کو مجھے نہیں دیکھ سکتے. وہاں پر موسیٰ کو خواہش تھی دیکھنے کی مگر یہاں پر مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا ہے وہ مصطفیٰ سے ملاقات کرے مصطفیٰ سے ملے مصطفیٰ سے خلوت کرے. جبریل امین ٹھہر کر سوچنے لگے کیا کروں جگاؤں سے بہتری تو نہیں ہو جائے گی کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا. حکم ہوتا ہے اے جبرائیل ادب یہی ہے اے فرشتوں کے سردار اے معصوم فرشتوں کے سردار میرے محبوب کے تلوے کو چوم لے. جبریل امین مصطفیٰ کے تلوے کو چومتے ہیں. پتا چلا جہاں پر جبریل امین کی انتہا ہے نبی کی وہاں سے ابتدا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیند بیدار ہوتی ہے. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. ہم استقبال کے لیے آئے ہیں. کئی ہزار فرشتے نورانی فرشتے ہاتھ میں ایک ایک نور کی قندیل ہے ساتھ میں براق ہے سواری کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل امین کو دیکھتے ہیں خدمت گزار فرشتوں کو دیکھتے ہیں براق کو دیکھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ نم ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقبول ہونے لگتے ہیں. حکم آتا ہے جبرائیل پوچھو یہ تو خوشی کا وقت ہے محبوب ہم سے ملنے آ رہا ہے مگر یہ رونا کیسا
مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے. جب مسجد حرام سے مسجد اقصی جا رہے تھے، سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں کہ میں نے راستے میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں صلوات پڑھ رہے تھے. 1400 سال سے 1400 سال 1450 سال سے بس یہی حدیث کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. میں اسے اختلاف نہیں کرتا، میں دل و جان سے قبول کرتا ہوں. ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی جا رہے تھے. دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں، مگر میں کیا کروں، میرا دل نہیں مانتا، میرا ذہن نہیں مانتا، میرا من نہیں مانتا. موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ کیا تھا؟ امام الانبیاء کی سواری جا رہی ہے، مسجد سرکار دو عالم امامت فرمائیں گے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کو وہاں پر موجود ہونا ہے. سرکار دو عالم کی سواری جا رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا قبر میں کہ سرکار دو عالم جا رہے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھ رہے ہیں. میرا دل نہیں مانتا. صلاۃ پڑھ رہے ہیں. صلاۃ کا معنی نماز نہیں لیا جائے. صلاۃ کا معنی نماز کا نہیں لیا جائے. صلاۃ کا معنی درود و سلام کا لیا جائے، کیونکہ موسیٰ کو معلوم ہے نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے. میں نہیں کہوں گا. اگر کوئی آج کا مولوی ہوتا تو میں مان لیتا، ہاں یہ آج کل کا مولوی ہے، مصطفیٰ کو دیکھ کر اللہ اکبر کہہ کر زکات باندھ لیا تو میں مان لیتا. مگر یہ موسیٰ ہے، موسیٰ امام الانبیاء کو دیکھ کر نظر انداز کر اللہ اکبر کہہ کر کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، صلاۃ کا معنی نماز نہیں لیا جائے. صلاۃ کا معنی درود و سلام لیا جائے، کیونکہ صلاۃ کا معنی درود و سلام بھی آتا ہے. اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلو کا معنی یہاں پر درود و سلام لیا جائے. تو پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام نے قبر کی معراج کیا ہے، کیوں ہوئی، کب ہوئی، کیسے ہوئی. یہ میں اپنی بات کہہ کر اپنی بات کو منقطع کرتا ہوں. میم بتلا رہی ہے کہ معراج محمد کی ہوئی ہے. عین بتلا رہی ہے کہ زمین پر نہیں عرش پر ہوئی ہے. را بتا رہی ہے کہ سوتے ہوئے، را بتلا رہی ہے کہ دن میں نہیں رات میں ہوئی ہے. الف وضاحت کر رہی ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوئی ہے. جیم بتلا رہی ہے کہ سوتے ہوئے نہیں بلکہ جاگتے ہوئے سڑکے آنکھوں سے ہوئی ہے. معراج ہے، اس کا راج ہے، مصطفیٰ کا راج ہے. آسمانوں سے بھی بالا تر مصطفیٰ کا راج ہے. یہاں پر بھی مصطفیٰ، وہاں پر بھی مصطفیٰ کا راج ہے. یہ معراج کیا ہے میں تو نہیں جانتا. معراج یہ ہے، مصطفیٰ کی معراج یہ ہے کہ وہ خدا تک پہنچے. میری معراج تو یہ ہے کہ میں مدینے تک پہنچوں. میری معراج تو یہ ہے کہ میں نبی کے قدموں تک پہنچوں.